اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایمان والوں کو اسلام میں پورا داخل ہونے کی تلقین فرمائی ہے اور فرمایا کہ شیطان کی راہوں کی پیروی نہ کرو، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ یہ کشمکش اس وقت سے شروع ہوئی ہے جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اس کے متعلق جب حکم دیا فرشتوں کو کہ اس کو سجدہ کرو، فسجد الملائکۃ کلہم اجمعین الا ابلیس، سارے فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم مانا۔ وہ اطاعت کے لیے پیدا ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے وہ جھک گئے، الا ابلیس، ابلیس نے یہ بات نہیں مانی۔ ابلیس اصل اس کا نام ہے جس کو ہم شیطان کہتے ہیں، اصل اس کا نام شیطانوں کا جو سرگناہ ہے وہ ابلیس ہے۔ اور پھر ابلیس نے جنوں اور انسانوں میں سے اپنے ہم نوا گروپ بنائے ہیں، ان گروپوں کو شیطان کہا جاتا ہے۔ اصل ابلیس ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ فرشتوں میں بھی رہنے لگا تھا، فرشتہ نہیں تھا لیکن فرشتوں میں رہنے لگا۔ اس ابلیس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی بات کے سامنے سر نہیں جھکایا اور انکار کر دیا۔ انکار کی وجہ قرآن کریم نے بیان کی ہے، ایک تکبر تھا اور ایک حسد تھا، اور یہ بہت بڑی بیماریاں ہیں، اور سب سے پہلی بیماری اور سب سے پہلی برائی جو دنیا میں ظاہر ہوئی وہ تکبر کی شکل میں ظاہر ہوئی، اور شیطان سے ظاہر ہوئی، اور حسد کے ذریعے سے ظاہر ہوئی۔ اس کا نام ابلیس ہے۔ ابلیس بالاسا سے ہے، رحمت سے دور کیا ہوا، رحمت سے مایوس کیا ہوا۔ شیطان کا معنی ہر اس ذات کو شیطان کہتے ہیں جو اپنے دل میں کینہ رکھے، بغض رکھے اور سرکشی کی راہ پر چلے اور لوگوں کو خیر کے کاموں سے بھرپور طریقے سے روکے، اس کو شیطان کہتے ہیں۔ شیطان شیطانہ یشتونوں سے بھی ہے، دور کیا ہوا، بہت دور جانے والا، یعنی جو شخص حق کی راہ سے دور ہو جائے وہ شیطان ہے۔ اور بعد نے کہا شاطانہ یشیطونوں کا معنی ہوتا ہے سرکشی کرنا، بغاوت کرنا، اللہ کا حکم نہ ماننا، حد سے تجاوز کرنا، حق سے لوگوں کو روکنا، بری راہ پر لوگوں کو چلانا یا خود چلنا، اس کو شیطان کہتے ہیں۔ قرآن کریم نے کہا کہ منافق لوگ ہیں، اذا لقوا الذین قالوا آمنا، جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب وہ اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں، یہاں شیطانوں سے مراد سردار ہے۔ عام منافق جب اپنے بڑے سرداروں سے ملتے تھے تو ان سے کہتے تھے اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ مومنوں سے ملتے تو کہتے تمہارے ساتھ ہیں۔ اور قرآن نے کہا سرداروں سے، اور سرداروں کے لیے لفظ کیا استعمال کیا؟ شیاطین، کیونکہ وہ سردار ایسے تھے جو ان منافقوں کو روکتے تھے کہ ایمان نہیں لانا، مسلمانوں کا دھوکہ کرنا ہے، حق کو تسلیم نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے کون سا لفظ استعمال کیا؟ شیاطین۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان ہر وہ جنوں میں سے بھی جن جو اللہ تعالیٰ کے حق کو رد کرتا ہے، جو حق پر لوگوں کو نہیں چلنے دیتا، اور ہر اس شخص کو بھی جو حق سے دور ہے۔ اسی طرح انسانوں میں سے بھی وہ شیطان انسان ہے کہ جو حق سے دور ہے، یا حق سے لوگوں کو روکتا ہے، یا حق کے سامنے آڑ بنتا ہے کہ کوئی شخص حق کو تسلیم نہ کرے، یا حق کو باطل کے ساتھ ملانے کی کوشش کرتا ہے اور لوگوں کو اس وہم میں ڈالتا ہے تاکہ وہ حق اور باطل کو پہچان نہ سکے۔ ہر وہ شخص شیطان ہے۔ اصل ان کا کون ہے؟ اصل ان کا ابلیس ہے۔ ابلیس نے یہ چھتے، یہ گروہ
اس نافرمانی کے عوض میں جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو راندہ درگاہ ہے، جنت سے نکل جا، تجھے کس نے کہا کہ میں جب حکم دوں تو بیعت نہ مانے؟ تو اس نے دو باتیں کہی. اس نے کہا کہ یہ میں بہتر ہوں اس سے، اور یہ مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں، لہذا میں بہتر ہوں. تو یہ بہتر کا جملہ حقیقت میں تکبر ہے. اس تکبر کی بنیاد پر دوسرا، اس کے اندر ایک حسد پیدا ہو گیا تھا. حسد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے جنوں کو دھکیل دیا تھا. جب جن ہر جگہ پر تھے، اللہ تعالیٰ نے جنوں کو محدود کر دیا، سمندروں کی طرف دھکیل دیا. تو یہ اس وقت بھی فرشتوں میں رہا. اس وقت اس کے دل کے اندر ایک لالچ تھی بڑی چھپی ہوئی. وہ لالچ یہ تھی کہ ہو سکتا ہے کہ زمین پر اب نیابت اور خلافت مجھے مل جائے. اور یہ بہت بڑی لالچ ہے. یہ جو لالچ ہے نا انسان کی، یہ انسان کو بہت رسوا کرتی ہے، بہت ساری خیروں سے محروم کرتی ہے. لالچ وہ جو کتاب و سنت کے آئینے میں اور روشنی میں ہو، اس کو پانے میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ طمع ہے، وہ خیر اور بھلائی ہے. لیکن ایسی لالچ جو آپ کو علو مرتبت پر لے جائے اور اس کے پیچھے صرف شان اور بلندی مقصود ہو، تو یہ بہت ساری جگہوں پر بندے کو گراتی ہے، بہت ساری خیروں سے محروم کرتی ہے. اور یہ دونوں کے ساتھ یہی مسئلہ ہوا. آدم کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہوا، اور اس ظالم نے بھی اپنے دل میں ٹھان رکھی تھی کہ زمین کا خلیفہ میں بنوں. اسی لالچوں میں کتنے منافقین ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحیح معنی ایمان نہیں لائے. عبداللہ بن ابی منافق اسی لالچ میں ساری زندگی منافقت کرتا رہا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیر خواہ نہیں بنا کہ اس کے آنے سے مدینے کی سرداری مجھ سے چھن گئی، اب میں کیسے اس نبی کی تابع داری کر لوں. یہ لالچ تھی کہ ان کے لیے تاج پوشی کے لیے سارا سامان تیار تھا. اس اسنا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لے آئے. اس حسد کی وجہ سے یہ شخص ساری زندگی اپنے دل سے نفاق نہیں نکال سکا. یہ وہ بیماریاں ہیں، اور یہ بیماری سب سے پہلے کس کو لگی ہوئی تھی؟ شیطان. وہ سوچتا تھا کہ زمین کی خلافت. محترم بھائیو، یہ جو لالچے ہیں نا، یہ برباد کرتی ہیں. بڑی عبادت کی اس نے، اس عبادت کی بنیاد پر یہ فرشتوں میں شامل ہے. فرشتوں میں شامل ہے، فرشتہ نہیں ہے، ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے. لیکن جب سجدہ نہیں کیا اور پھر اس نے دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم میں، ان اللہ صور صورتا بنی آدم فی الجنہ، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ جنت میں بنا دیا، تارکہ ما شاء، کچھ عرصے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ ڈھانچہ جنت میں بنا کر چھوڑ دیا، روح پیدا نہیں کی، اس ڈھانچے کو چھوڑ دیا. فجعل ابلیس یطیف، اب یہ ابلیس چونکہ آسمانوں پہ رہتا تھا، یہ اس ڈھانچے کے ارد گرد اس نے چکر لگائے. اس ڈھانچے کو دیکھا کہ یہ کیا ہے، ڈھانچہ بنا ہوا تھا. جب اس کو دیکھا بڑے غور سے، ورآ ان لہ اجوف، اور دیکھا کہ یہ اندر سے کھوکھلا ہے، یہ پیٹ اندر کا خالی پن. تو کہنے لگا خلق خلقا لا یتمالک، اللہ تعالیٰ ایک ایسی مخلوق پیدا کر رہا ہے جس کو اپنی ذات پر بھی اختیار نہیں رہے گا. یہ کھوکھلی مخلوق ہے، اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ سکے گا. یہ گیس اس واسطے لگا رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی مخلوق پیدا کی ہے جو اپنی ذات پر مضبوط نہیں رہ سکے گا، پھسل جائے گا، ادھر ادھر ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کھوکھلا ہے. یہ حسد اس وقت سے، یہ مخفی حسد تھا. یہ تاریخ ہے شیطان کی اور انسان کی. اس وقت سے یہ دشمنی، یہ مخالفت، یہ حقد، یہ بغض اس کے اندر موجود. اور جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا تو اس نے حقد وہ دکھا دیا.
وہ حسد دکھا دیا، پر میں اس کو سجدہ نہیں کرتا۔ اب یہ خلیفۃ الارض بن گیا، دل میں تو چھپا ہوا میرے اندر تھا کہ خلیفۃ الارض بننے کا میں مستحق ہوں۔ اپنی عبادت پر شاید غرور اور گھمنڈ بھی تھا، اور اپنی ذات پر اس کو اتنا بڑا اعتماد بھی تھا کہ مجھ سے بہتر کوئی انسان، کوئی مخلوق نہیں ہو سکتی۔ اور یہ بہت بڑا تکبر ہے، اپنے سے بہتر کسی کو نہ سمجھنا، بہت بڑا تکبر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین پر اتار دیا، کہا نکل جا یہاں سے۔ اس نے مہلت مانگی، یا اللہ مجھے مہلت دے دے، اور جس کی وجہ سے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ، میں اس کے جبڑے باندھوں گا اچھے طریقے سے۔ یہ قرآن ہے، میں اس کے جبڑے باندھوں گا۔ لفظ اس قرآن نے استعمال کیا جبڑے باندھنا۔ یہ جبڑا جو باندھا جاتا ہے کسی جانور کا باندھا جاتا ہے، اور جب اس گھوڑے کے نیچے حصے کا جبڑا باندھ دیا جاتا ہے تو جتنا شریر گھوڑا ہو وہ قابو میں آ جاتا ہے، وہ کہیں ادھر ادھر بدکتا نہیں ہے۔ اس نے وہ لفظ استعمال کیا کہ میں اس کے جبڑے باندھوں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اکثر کو تو شکر گزار نہیں پائے گا، اس کی وجہ سے مجھے تو نے ایسا کیا نا۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا تکبر تھا، یہ بھی ایک بہت بڑا گھمنڈ تھا کہ اس نے آدم کے مقابلے میں اپنے آپ کو کھڑا کیا، اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی۔ آدم علیہ السلام جنت میں تھے، فوسوس الیہ الشیطان، شیطان نے اس کو وسوسے ڈالے، ان کے سامنے قسمیں کھائیں، بڑا مشہور قرآن کی آیات ہے، اس کا مفہوم ہے، قسمیں کھائیں اور کہا میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں، اور کہا کہ یہ شجرۃ الخلد ہے، اس کو کھا لو۔ آدم علیہ السلام ان کے اس بہکاوے میں آئے، اور وہ اپنے اس ارادے پر پختہ نہ رہ سکے جس کا اللہ تعالیٰ نے اس کو توجہ دلائی تھی کہ یہ درخت نہیں کھانا، اور وہ درخت کھا لیے، لباس جنت کا اتر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں آدم کو بھی جنت میں اتار دیا۔ کئی ایک باتیں ہیں اس سے جو ہمیں سمجھ میں آتی ہیں، انسان فطری طور پر کھلے عام گناہ نہیں کرتا۔ آدم علیہ السلام کو کھلے عام اس نے گناہ کی دعوت نہیں دی، یہ کھلے عام شیطان گناہ کی دعوت نہیں دیتا، کسی طریقے سے اس کو گناہ کی دعوت دیتا ہے۔ وہ تھے وسواس، وہ تھے خیالات، کسی امیدوں پر گناہ کی دعوت دیتا ہے، کسی مفاد پر گناہ کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم اور اس کی ذریت کو ایسا نہیں بنایا کہ اس کو کہو بدکاری کر لے تو وہ اٹھ کے کر لے، ایسا نہیں۔ یہاں یہ بات سمجھائی ہے کہ آدم کو فوسوس الیہ الشیطان، دوسرا فطری طور پر آدم اور اس کی ذریت اللہ تعالیٰ کے نام پر بعض دفعہ دھوکہ کھا جاتی ہے، کیونکہ اس نے قسمیں کھائی۔ اللہ کے نام پر بھی دھوکہ دینے والے دنیا میں ہوں گے، اور وہ ہوں گے یا ابلیس ہوگا یا ابلیس کی ذریت شیاطین ہو۔ لہذا ہر قسموں پر خام خواہ اعتبار کر کے دھوکہ کھا کے اپنے ایمان کا نقصان کرنا، اس سے بھی بچنا چاہیے، یہ ہمیں سبق ملتا ہے۔ تیسری بات، شرم و حیا بھی اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں میں اور آدم کے بیٹوں میں فطری طور پر رکھی ہے۔ شرم و حیا اس کو بھی شیطان بڑے طریقے سے ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آدم علیہ السلام کے بارے معلوم تھا کہ جب یہ نافرمانی کریں گے تو اس نافرمانی کے بدولت ان کی نعمت جنت چھنے گی، اور ان میں سے پہلی نعمت کیا ہے؟ جس کا بڑا گہرا تعلق ہے جسم کے ساتھ، اس جسم سے وہ جنت کا لباس اترے گا اور یہ برہنہ ہوگے، ننگا ہوں گے۔ اور شیطان کی بڑی کوشش یہ ہے کہ آدم کی بیٹیوں کو اور آدم کے بیٹوں کو میں برہنہ کر دوں، بے لباس کر دوں، بے حیا بنا دوں۔ فطری، وہ فطری عادتوں پر حملہ آور ہوتا ہے شیطان۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس فطرت پر بنایا ہے، شیطان ان فطری خصلتوں کا دشمن ہے، وہ فطرتیں ختم کرواتا ہے۔ جب فطرت ختم ہو گئی تو پھر خود بخود انسان گناہ کے راستے منتخب کرتا ہے، گناہ کے راستے وہ خود کھولتا ہے، گناہوں کی دعوت پھر خود دیتا ہے۔ ابلیس کا کام ہو گیا۔
تو فطرتی چیزیں اس نے یہاں حملہ کیا، لباس اترا برہنہ ہو گیا، لیکن چونکہ حیا فطرت تھی تو وہ دونوں وَتَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، جلدی جلدی جب لباس اترا تو درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنے بدن پر چپکا رہے تھے تاکہ یہ فطری جو شرم و حیا ہے یہ قائم رہے، لیکن شیطان نے اپنا کام کر دکھایا تھا۔ تیسری بات، شیطان انسان کے امنگوں سے اور امیدوں سے اپیل کرتا ہے، یہ یاد رکھے۔ انسان جب امنگیں امیدیں بڑی بنا لیتا ہے نا تو پھر امنگوں سے اپیل کرتا ہے کہ تو اس کو ادھر لگا، یہ ایسے پورا ہوگا، یہ کام ایسے پورا ہوگا، تو اس کی امنگوں سے اپیل کرتا ہے، کیونکہ انسانی فطرت ہے وہ ہمیشہ اعلیٰ مرتبہ چاہتا ہے، وہ اپنی بشری تقاضوں میں اونچے سے اونچا انسان بننا چاہتا ہے، یہ انسانی فطرت ہے۔ اسی سے شیطان اپیلیں کرتا ہے کہ کیونکہ تیری چاہت اس کے دل میں ہے، لہذا اب امنگیں ہی اس کو کسی غلط راستے پر لگا سکتی ہیں، وہ دولت کی امنگ ہو، وہ مرتبے کی امنگ ہو، وہ دنیا میں کسی عہدے کی امنگ اور چاہت ہو، انہی سے اپیل کرتا ہے۔ دیکھو نا کیا کہا اس کو کہ تمہیں ہمیشہ حیات جاویدانی مل جائے گی، جنت الخلد ہمیشہ عطا ہوگی اور تم اس جنت سے نکالے نہیں جاؤ گے۔ تو آدم کی امنگ بھی یہی تھی کہ میں اس جنت سے نکالا نہ جاؤں، میں ہمیشہ ہمیشہ رہوں، یہ نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ رہیں۔ تو اس نے بھی اس امنگوں کی طرف سے حملہ کیا اور اس امنگوں کے ساتھ حملہ کر کے شیطان نے ورغلا دیا کہ آدم نے وہ درخت کھا لیا اپنی امنگیں پوری کرنے کی۔ بھائیو، ہم اپنی امنگوں کا بھی جائزہ لیں، ہم اپنی خواہشات کا بھی جائزہ لیں، ان کی تکمیل کے لیے جو ہماری جو سرگرمیاں ہیں اس کا بھی جائزہ لیں۔ بڑا گھر، بڑا عہدہ، بڑا نام، بڑی شہرت، اعلیٰ مرتبت میں یہ چاہتا ہوں، لیکن ان امنگوں کے ذریعے سے وہ چیزیں حاصل اگر ہو بھی گئی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ٹھکانہ جہنم بن جائے۔ ایک سبق ہمیں یہ ملتا ہے، اللہ تعالیٰ نے بہرحال نکال دیا آدم کو، اللہ تعالیٰ کی نکالنے میں ہمت، حکمت، آدم کو بنانے میں حکمت۔ شیطان اتنا لمبا عرصہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس عبادت کروانے کی حکمت۔ شیطان نے اللہ سے مہلت مانگی قیامت تک، اس لمبی مہلت کے دے دینے کی حکمت، موت کو اتنا لمبا عرصہ مؤخر کر دینے کی حکمت، یہ ساری حکمتیں ہیں، ہمیں سمجھنا چاہیے۔ قرآن ہمیں سمجھانے آیا ہے تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو خوبصورت راستوں پر ڈالیں، ہماری امنگیں اچھی ہوں، ہماری چاہتیں اچھی ہوں، ہماری زندگی کی نشاطات اور حرکات اور سکنات اچھے ہوں، ہمارے افعال اور اقوال اچھے ہوں، اور ہم ان اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں جو اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے، جو اللہ کی منشا ہے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے مستحق بنیں۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اس حسد کے نتیجے میں، ایک تو حسد کیا اس نے، حسد کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے مہلت دے دی قیامت۔ تو بات عجیب ہے، ایک تو اس نے بات نہیں مانی اور اس کو لمبی زندگی میسر ہے۔ اہل علم نے یہاں لکھا ہے اللہ تعالیٰ کسی بھی عمل کا بدلہ بندے کا یا کسی مخلوق کا اللہ ضائع نہیں کرتا۔ اس نے چونکہ لمبی عمر، لمبی زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے، تو اس عبادت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے ساتھ اس کو لمبی زندگی دے، انعام یہی مل گیا، انعام یہاں تجھے مل گیا، لمبی زندگی تیری چاہت ہے، تو جینا چاہتا ہے جی لے۔ تو ہر لمبی زندگی خیر والی نہیں ہوتی اور ہر مختصر زندگی بھی شر والی نہیں ہوتی۔ بعض دفعہ لمبی زندگیاں ہوتی ہیں، اللہ کی حکمت یہ ہوتی ہے ان لمبی زندگیوں میں العیاذ باللہ بغاوتیں ہوتی ہیں، نفرتیں ہوتی ہیں،
دشمنیاں ہوتی ہیں، اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں، خطائیں ہوتی ہیں، بھرپور طریقے سے شیطان کی اعانتیں ہوتی ہیں، اور اللہ کی حکمت یہ ہوتی ہے اس کو کرنے دے۔ لمبی زندگی دے کر، دنیا میں لمبی راحتیں دے کر اللہ تعالیٰ بھرپور شدت کا سزا اس کو آخرت میں دینا چاہتا ہے، اس لیے لمبی زندگی دے۔ تو عوض بھی مل گیا، کافروں کو اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کا عوض دنیا میں دیتا۔ یہ کافر ہو گیا تھا تو اس نے نیکیاں تو بہت کی تھی، عوض تو ملنا چاہیے، بھلائیاں کی ہیں، عوض ہر کو ملتا ہے، کافر کو بھی ملتا ہے، منافق کو بھی ملتا ہے، مسلمان کو بھی ملتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو لمبی زندگی دے دی، اور اس لمبی زندگی میں کرتوت اس کے کیا ہے آپ دیکھیں۔ اس لیے سب سے بڑا کافر ہے، کفر کو تخلیق کرتا ہے، کفر کو گھڑتا ہے، کفر کرواتا ہے اللہ کے متعلق۔ سب سے دھرتی پر پہلا کفر کرانے والا یہ شیطان ہے، سب سے پہلا دھرتی پر قتل کرانے والا یہ شیطان ہے۔ اس نے ان گناہوں کو اس قدر اشاعت کی اس کو پھیلایا۔ اب یہ ایک بہت بڑی اللہ کی ناراضگی بھی ہوتی ہے۔ تو محترم بھائیوں، سوچنا چاہیے، اگر اللہ تعالیٰ نے لمبی زندگی دے رکھی ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت والے اعمال نہیں ہیں، تو پھر فکر کرنی چاہیے، پھر اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں اس کے عذاب کے گرداب میں اور گھیرے میں ہم پھنس تو نہیں رہے۔ لمبی زندگیاں ہوتی ہیں، داڑیاں سفید ہو جاتی ہیں، 70-80 سال کا ہو گیا ہے، لیکن اللہ کی بغاوتوں سے باز نہیں آئے۔ یہ اللہ کی ناراضگی ہے لمبی زندگی، یہ لمبی زندگی اللہ کی ناراضگی ہے۔ ورنہ اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں، صلحاء کو، صالحین کو، نیکوکار لوگوں کو، انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے مختصر زندگیاں دی۔ 60 سال زندگی، 80 سال زندگی، 100 سال زندگی، 50 سال زندگی داؤد علیہ السلام کی، 70-60 سال زندگی داؤد علیہ السلام۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے مختصر زندگیاں دی ہیں، لیکن ان زندگیوں کو اللہ تعالیٰ نے لبریز رکھا ہے، بھلائیوں سے، دعوت سے، اللہ کی عبادت سے بھری ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اجل اور موت بھی جلدی دے دی۔ یہ بھی حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ زندگی خیر سے بھری ہوئی ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کی آسائش راحتیں یہ محدود دیتا ہے، وہ ساری عبادتیں ان کی آخرت کے لیے اکٹھی ہوتی ہیں، موت جلدی آ جاتی ہے، اور دنیا کے جھنجھٹوں سے، مصیبتوں سے، آزمائشوں سے، فتن سے اللہ تعالیٰ ان کی جان چھڑا دیتا ہے، روح ان کی لے لیتا ہے، اور بہت جلدی اپنی ابدی جنت میں ان کو ٹھکانے دے دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ تو شیطان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ عمل بڑی حکمت پر مبنی ہے۔ لمبی زندگی اس کی بھلائیوں کے نتیجے میں بھی ہے، اور لمبی زندگی اس بنیاد پر بھی ہے کہ تو کر لے جتنی بدماشیاں کرنی ہے، کر لے جتنے گناہ کرنے، یہاں ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، ساری پکڑ تیری آخرت کے لیے ہے۔ اور لمبی زندگی کے اندر ایک حکمت یہ بھی ہے، انسانیت قیامت تک پیدا ہوتی رہے گی، اور تو باقاعدہ طور پر اس انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا امتحان بھی ہوگا، آزمائش بھی ہوگا۔ میں چیک بھی کروں گا میرے کون ہے، عباد الرحمان کون ہے، عباد الشیطان کون ہے، اللہ کے بندے کون ہیں، شیطان کے بندے کون ہیں، کون ہے جو تیری پیروی کرتے ہیں، کون ہے جو میری پیروی کرتے ہیں، کون ہے جو تیری بات مانتے ہیں، اور کون ہے جو مخلص بن کر میری بات مانتے۔ یہ بھی حکمت، کیونکہ اگر غریبی نہ ہوتی تو امیری کی حیثیت سمجھ میں نہ آتی، اگر شر نہ ہوتا تو نیکی کی حیثیت سمجھ میں نہ آتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک شر بھی دنیا میں قائم رکھا ہے کہ تو قائم رہے قیامت تک، پھر ہم دیکھتے ہیں تاکہ بندے پہچان لیں شر کیا ہے اور خیر کیا ہے۔ وَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ، جب متضاد چیز سامنے آتی ہے تو حقیقتیں کھل جاتی۔ یہ بہت بڑی حکمت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو لمبی زندگی اس وجہ سے دی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بہت مختصر زندگی دی تاکہ دنیا کے جھنجھٹوں سے جان چھوٹ جائے۔ اب اس شیطان نے اپنے اللہ سے کہا کہ میں ان کو ورگلاؤں گا۔ یہ شیطان ہر ایک کے ساتھ ہے۔ ابلیس کا اصل مقام ہر انسان کے قربت کا نہیں ہے، وہ اپنا تخت پانی پر لگاتا ہے، لیکن اس کی ذریت ہے، اس کی ٹیم ہے شیطانوں میں سے
انسانوں میں سے بھی اور جنوں میں سے بھی. جس طرح انسانوں میں کچھ انسان ایمان والے ہیں اور کچھ شیطان کے چیلے ہیں، اسی طرح جنوں میں سے بھی بے شمار جن ہیں جو شیطان کے چیلے ہیں، اور بے شمار جن ہیں جو ایمان والے ہیں، مومن ہیں. جس طرح مومنین انسان اللہ کی جنت میں جائیں گے، اسی طرح مومنین جن بھی اللہ کی جنتوں میں جائیں گے. یہ دونوں مخلوق ہیں. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، اب اس کے چیلے ہر ایک کے ساتھ مسلط ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صحیح مسلم کے اندر آپ ایک رات کو اٹھ کر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بستر سے کہیں چلے گئے، بقیع چلے گئے. واپسی پر جب آئے تو عائشہ کو دیکھا ان کا سانس پھولا ہوا تھا. معلوم ہوتا تھا کہ انہوں نے اس بات کو یا تو فکر میں لیا ہے، غیرت میں لیا ہے، یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا. آپ بھانپ گئے، سانس پھولا ہوا تھا. فرمایا عائشہ کیا ہوا؟ اقد جا کے شیطانوں کے، لگتا ہے تیرے پاس تیرا شیطان آ گیا تھا. یہ وہ جو وسواس ڈالتا ہے. وہ کہتی ہے میں نے سمجھا کہ شاید رات کو آپ اٹھ کر چلے گئے، کسی اور بیوی کے ہاں تو نہیں چلے گئے. یہ ایک فطرتی غیرت تھی عورت کی جو اس کے دل میں آئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تیرے پاس قد جا کے شیطانوں کے، تیرا شیطان تیرے پاس آ گیا تھا؟ تو پوچھنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میرے ساتھ شیطان ہے؟ کیا میرے ساتھ شیطان ہے؟ فرمایا جی ہاں تیرے ساتھ شیطان ہے، اور ہر بندے کے ساتھ شیطان ہے. تو کہنے لگی کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ فرمایا جی ہاں میرے ساتھ بھی ہے. ولیکن اسلم، لیکن وہ میرے ساتھ جو شیطان ہے وہ میرے بارے میں مطیع اور فرما بردار ہو گیا. یا اس پر اگرچہ بہت ساری توجیحات ہیں، لیکن یہاں اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے. اور ایک صحیح حدیث ہے ہر شیطان ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ بھی ہے. فرشتہ اس کو بھلائی کی طرف راغب کرتا ہے اور شیطان اس کو گناہ کی طرف راغب کرتا ہے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سوال تھا وہ یہی تھا کہ تو نے میرے متعلق اپنے ذہن میں یہ باتیں بٹھا لی کہ کہیں دوسری بیوی کے پاس چل. تو یہ وسواس ہے، یہ وسواس ہے، اور غیرت کے ساتھ ساتھ یہ بدگمانی کی طرف رغبت بھی ہے. تو کیا شیطان آ گیا تیرے پاس؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس طرح کی بدگمانیاں کون ڈالتا ہے؟ شیطان ڈالتا ہے. تو سیدہ عائشہ نے پوچھ لیا کہ آپ کے ساتھ بھی ہے؟ فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے. اس کو عموماً ہمزاد کہتے ہیں. اور اس شیطان کے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا تو میں اس سے محفوظ رہتا ہوں، ایک معنی یہ کیا ہے شارحین نے، فاسلم میرے ساتھ بھی ہے لیکن مجھے ضرر نہیں پہنچا سکتا، دوسرے لوگوں کو یہ ضرر نقصان پہنچاتا ہے. یا معنی یہ ہے کہ یہ میرے ساتھ رہتا ہے اور مطیع و فرما بردار ہے، یعنی کوئی سرکشی نہیں کرتا. اور بعد نے یہ معنی کیا کہ جو میرے ساتھ شیطان ہے، میرے ساتھ رہنے کی وجہ سے یہ مسلمان ہو گیا. اس سے بعد اہل علم کا موقف یہ ہے کہ ابلیس تو کسی صورت بھی مسلمان نہیں ہو سکتا. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، یہ ہمیشہ کافر رہے گا. البتہ ابلیس کی ذریت جو شیطان ہے انسانوں میں سے یا جنوں میں سے، ان شیطانوں میں سے کوئی شیطان مسلمان ہو سکتا ہے. اور یہ بات زیادہ صحیح ہے. شیطان شیطانیت کر کر کے آخر تھک جائے مسلمان ہو سکتا ہے. لیکن بعض اہل علم کہتے ہیں نہیں، جو حقیقی شیطان ہے ابلیس وہ بھی مسلمان نہیں ہو سکتا، اور جو اس کی ذریت ہے وہ بھی مسلمان نہیں ہو سکتے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو شیطان ہے وہ مسلمان تو نہیں ہوا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں رہتا ہے، مسلمان نہیں ہے. یا ایک معنی یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، غلط رستے پر نہیں ڈال سکتا. البتہ یہ بات یقینی ہے کہ یہ شیطان ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، اس کو ورگلانے کے لیے، اللہ سے دور کرنے کے لیے. یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کو اگر ہم پڑھیں
وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے اندھا ہو جاتا ہے، اللہ کہتے ہیں ہم اس پر ایک شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور وہ شیطان ہمیشہ اس کا ساتھی بن کے رہتا ہے. یہ بہت دھوکے باز ہے، اور یہ ہمیشہ چھپ کے وار کرتا ہے، یہ امنگیں دلاتا ہے، خیر کا کام 10 خیر کے کام کروانے کے بعد شر کے کام پہ لاتا ہے، اور یہ کسی بھی حالت میں انسان پر ترس نہیں کرتا. انسانی دشمن اور شیطانی دشمن، ان کا اگر ہم موازنہ کریں، کبھی کر کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. جن لوگوں سے آپ کا جھگڑا ہے، جن لوگوں سے آپ کا اختلاف ہے، جو لوگ آپ کے مذہب پر، اسلام پر نہیں ہے، کافر ہیں، آپ نے ان سے ہمیشہ بہترین طریقے سے بات کرنی ہے. غور کریں قرآن پر، کوئی بھی شخص ہے، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، ایسا شخص ہے جس کے اور آپ کے بیچ میں سخت دشمنی ہے، سخت مخالفت ہے، جانی دشمن ہے، لیکن آپ نے گفتگو، بات، بحث، مجادلہ، مخاصمہ احسن طریقے سے کرنا. یہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی نشانی ہے، وہ کبھی گندا نہیں بولتے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ منافق ہے جب کسی سے جھگڑا ہو جائے تو گالم گلوچ پر اتر آتا ہے، اور گالم گلوچ یہ کمینگی ہے، اور یہ کمینگی نفاق کی دلیل ہے. اور ایک مومن ہے، جھگڑا اس کا بھی ہو جاتا ہے، لیکن وہ گالم گلوچ پہ نہیں آتا، تانے پہ نہیں آتا، وہ اپنی زبان سے لگاتار ایسی گردان نہیں کرتا کہ جو اس کے سارے عیبوں کو کھول دے. لڑائیاں ہو جاتی ہیں، مخالفتیں ہو جاتی ہیں، لیکن ایمان والے کا ایمان کی دلیل یہ ہے کہ وہ حد سے تجاوز نہیں کرتا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا گیا کہ جو آپ کا سخت جانی دشمن بھی کیوں نہ ہو، آپ نے اس سے بھی بات کیسی کرنی ہے؟ احسن کرنی ہے، خوبصورت بات کرنی. یہ آج ہماری بہت بڑی کوتاہی ہے. ہماری دراز تھی کسی کے ساتھ مخالفت ہو جائے، ہم اس کی بٹی پلیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو معاشرے میں رسوا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ کہیں کا نہ رہے. رشتہ داری میں ہلکی سی الیک سلیک ہو گئی ہے، ہم پوری دل کے اندر جو بغض کینہ ہوتا ہے اس کو باہر نکال دیتے، اس کے عیوب بیان کرتے، اس کے کوئی معاملات ہوتے وہ بیان کرتے، اس کو گندا کرنے کی، ذلیل کرنے کی کوشش کرتے. یہ نفاق کی دلیل ہے، ایمان کی دلیل نہیں. اذا خاصم فجر، فرمایا منافق جھگڑا کرتا ہے تو گالی گلوچ کرتا ہے، فسق و فجور سے کام لیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا گیا. قل لعبادی التی یقول التی ہی احسن. اے نبی میرے بندوں سے کہہ دو جب بھی بات کریں اچھی بات کریں، جب بھی بات کریں احسن بات کریں. ہم نے کبھی سوچا زبان سے نکلنے والے جملے مخالف کے بارے میں بھی ہوں تو اصل نہ چھوڑیں، حقیقت کو نہ چھوڑیں، حد سے تجاوز نہ کریں. اور وہ جملے جو کمینگی کے دائرے میں آتے، جو انسان کی شائستگی کو برباد کرتے ہیں، کبھی اپنی زبان سے نہیں نکالنے چاہیے. بہرحال کہنا میں یہ چاہتا ہوں، انسان کی دشمنی اور شیطان کی دشمنی، اس پر بھی ہمیں ذرا غور کرنا چاہیے. انسان جتنا بھی بڑا دشمن ہو، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. آپ اس پر رحم کر دے، آپ ان پر احسان کر دے، آپ ان کے ساتھ خیر خی کر دے، آپ ان کو محبت کے جملے کہہ دے، آپ ان کو کوئی تحفہ ہدیہ پیش کر دے. اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ انسان فطری طور پر اس میں محبت ہے، اس میں اخوت ہے، اس میں رحم دلی ہے، اس میں ملاپ ہے، اس میں خیر خی ہے، اس میں اثار ہے. جب آپ یہ طریقہ اختیار کریں گے تو یہ جانی دشمن بھی تیرا دوست بن جائے گا. قرآن ہے، یہ انسان کی دشمنی ہے. لیکن جب شیطان کا معاملہ آیا
اللہ تعالیٰ نے کہا کیا کہا؟ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ یہ نہیں کہا کہ شیطان بھی کسی سفارش کو مان لیتا ہے، شیطان بھی بڑا رحم دل ہے، کفر کروا کے جب انسان کو سزا مل رہی ہو تو بڑی رحم آ جاتا ہے کہ یار میں نے اس کے ساتھ زیادتی کر دی۔ نہ یہ رحم کرتا ہے، نہ یہ محبت کرتا ہے، نہ یہ کسی خیر خواہی کو مانتا ہے، نہ یہ کسی کے یتیمی اور مسکینی کو مانتا ہے، کچھ نہیں۔ اس لیے رب نے کہا شیطان اگر چونکے مارے، شیطان اگر وسواس ڈالے، شیطان رستے سے بھلا دے تو پھر کیا کرنا ہے؟ اس سے احسن سلوک کرنا ہے۔ فرمایا نہیں، ہمیشہ شیطان کے چوکوں کے مقابلے میں اپنے اللہ سے تعوذ مانگنا ہے، اس لیے کہ یہ وہ دشمن ہے کسی حال میں بھی تم پر رحم نہیں کرے گا۔ یہ وہ دشمن ہے کبھی اپنی فطرت کو بدلے گا نہیں کہ یہ جا رہا ہے جہنم میں، گر گیا جہنم میں، ہمیشہ رہے گا جہنم میں۔ کچھ طرز کھا لے اور انسان وہ طرز کھا لے گا، وہ رحم دل ہو جائے گا۔ ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ شیطان کی دنیا، اس کی کیفیات، اس کے ورغلانے کے طریقے، اس کے شر اور مکر، یہ کیسے کیسے بندے کو پھنساتا ہے، انشاءاللہ اس پر ہم تفصیلی بات کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں شیطان کے شر سے اور ان کے مقائد سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں وہ رستہ اختیار کرنے کی توفیق دے جس رستے پر اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودیاں حاصل ہوتی ہیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔